السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہ یہ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب و کامران زندگی ہے اور نہ ہی کچھ مستقبل میں نظر آ رہا ہے، نہ دنیا نہ آخرت۔ قوم وہ جس نے ساری کائنات کی قوموں کو جینے کا سلیقہ دیا، جس نے انسان کو انسانیت سے آشنا کیا، جس نے انسان کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا راز دیا، وہ قوم آج اس قدر بد نصیب ہے کہ شاید تختہ عرض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کا سبب ہم خود آپ ہیں۔ قرآن نے تو اس قوم کو عروج پہ پہنچایا جن کو بدو اور جہل کہا جاتا تھا۔ آج علم و فکر کے دور میں بسنے والی یہ قوم، یہ امت دنیاوی علم حاصل کرنے کے باوجود ساری قوموں سے پیچھے ہے۔ اس کا سبب، اس کی وجہ محض یہ ہے کہ جس قرآن نے، جس رسول نے ہمیں عزت سے زندگی بسر کرنے کا راز بتایا تھا، آج ہمارا تعلق اس ضابطۂ حیات قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے اور اس قائد و رہنما محمد رسول اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس تعلق کے ٹوٹنے کی بنا پہ ہم اس کائنات میں بد نصیب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک عظیم اور پروقار زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف راز اللہ نے آشکارا کیے ہیں قرآن میں۔ ایک یہ بھی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان انسانوں کے لیے ایک مثال بیان کر کے سمجھاؤ کہ یہ دنیا اور اس کی پرتعیش زندگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چند سالوں کی، چند مہینوں کی، چند ہفتوں کی، چند دنوں کی اس زندگی پہ تم قناعت کر کے بیٹھ گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصود و مطلوب یہ دنیا نہیں، کوئی اور دنیا ہے۔ ان کو سمجھاؤ کہ اس دنیا کی مثال یوں ہے جس طرح ایک لہلہاتا کھیت، ایک سرسبز و شاداب منظر جو انسان دیکھتا ہے تو اس کی روح خوش ہو جاتی۔ زمیندار خوش ہے کہ یہ لہلہاتا کھیت، یہ بہترین تیار شدہ کھیت اس کے مستقبل کی آبادی کا سبب ہے۔ فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سرسبز و شاداب کھیت خشک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
یوں ہو جاتا ہے کہ ہوا اس کو اڑائے پھرتی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ فرمایا دنیا کی زندگی بھی یہی ہے، چند دن کا عیش و طرب، اس کھیتی کی مانت جو سرسبز و شاداب تھی، اور پھر اس کا انجام۔ فرمایا دنیا کا بھی انجام یہ ہے اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس دنیا سے دل لگانا، اس سے جی لگا کے بیٹھ جانا اپنی آخرت سے محروم ہو جانے کے مترادف ہے، اور اس سے بڑھ کے انسان کے لیے اور کوئی بد نصیبی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا اس بات کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ نقش کر لو، یہ دنیاوی جاہ و جلال، یہ مال و زر، یہ دولت، ارشاد فرمایا یہ صرف اس دنیا کی زینت ہے۔ اس دنیا میں اس مال و زر اور دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے اس انسان کے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور دین اسلام سے محبت ہو۔ یہ چیز اس کو کامیاب و کامران کر سکتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا کی طرف متوجہ ہوا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، مال و اسباب کو اکٹھا کرنے میں کوشش کرتا رہا، دن رات اس میں مصروف رہا، محنت و مشقت کرتا رہا، اس محنت و مشقت میں اس کو اپنی آخرت بھول گئی تو ارشاد فرمایا کائنات کا بد نصیب ترین انسان۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان آیات کا مقصود کیا ہے، ان کا مطلوب کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے، اور تمہارا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس کا تعلق اللہ سے ہو اور وہ اس قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہو جس طرح محمد رسول اللہ نے کی ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ ایک دنیا دار انسان کو نہیں آتی، اللہ سے تعلق رکھنے والے کو اس کی سمجھ ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ جبریل کے ساتھ کھڑے، گفتگو ہو رہی، جبریل کیوں محمد رسول اللہ، ارشاد فرمایا جبریل والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق دے کے بھیجا ہے، آج رات محمد کے گھر میں اتنا آٹا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پھانک سکے، اور ایک مٹھی کے مطابق جوں بھی محمد کے گھر نہیں سکتے۔ ساری کائنات کا تاجدار، اماموں کا امام، انبیاء کا سرتاج، اللہ کا وہ محبوب جس جیسا کائنات میں اللہ نے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، وہ کہتا ہے جبریل آج محمد کے گھر میں پھانکنے کے لیے آتا بھی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے، ختم نہیں ہوئی بات کہ حدیث میں ایک دھماکہ ہوا، طبرانی کی روایت ہے اور حسن سند سے، جید سند سے بیان کی انہوں نے، دھماکہ ہوا آسمان پہ، اتنا خوفناک کہ محمد رسول اللہ گھبرا گئے اور ارشاد فرمانے لگے جبریل کہیں اللہ نے قیامت کے بپا ہونے کا حکم تو نہیں دے دیا؟ جبریل کہتے آقا یہ بات نہیں، بلکہ جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ اللہ نے سن لی ہے،
اور اسرافیل کو بھیج رہا ہے اللہ. اسرافیل نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے اور زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں, اور کہا میرے محبوب کو کہو اگر چاہو تو تہامہ کے پہاڑ تیرے لیے یاقوت اور زمرد کے بنا دیے جائیں, سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں اگر تم چاہو. یہ فیصلہ تمہارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نبی اور بادشاہ بننا چاہتے ہو یا نبی اور بندہ بننا چاہتے ہو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے پاس جبریل, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 میرے وزیر مشیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پہ. آسمانوں میں سے 2 وزیروں میں سے ایک وزیر جبریل ہے. جس طرح نبی کائنات اپنے ان وزیروں سے مشیروں سے مشورہ کیا کرتے تھے, اپنے ان مشیروں سے بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جبریل کی طرف دیکھا کہ جبریل تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی عاجزی اختیار کرے میرے آقا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرافیل, میں اللہ کا نبی اور بندہ رہنا چاہتا ہوں, میں اللہ کا نبی اور بندہ رہنا چاہتا ہوں, میں اللہ کا نبی اور بندہ رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ 3 بار نبی کائنات محمد رسول اللہ نے یہ دہرایا, مجھے مال و زر کی ضرورت نہیں, مجھے سونا اور چاندی کی ضرورت نہیں, دنیا کے عیش و طرب کو محمد قبول نہیں کرتا, میں تو درویشوں کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. یہی ہے اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ. اللہ محمد کو دنیا کا سکون اور آرام نہیں, آخرت کا سکون اور آرام چاہیے. یہ تھا محمد رسول اللہ کا پیغام. نہیں چاہیے اسرافیل مجھے. نبی رحمت محمد رسول اللہ جب یہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت آقا کائنات کے حالات کیا ہیں, کیسی زندگی نبی رحمت محمد رسول بسر کریں. اللہ کے نبی گھر سے نکلے, حدیث ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ کو بھوک لگی ہوئی ہے, انتہا کی بھوک, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. بازار میں نکلے کہ چلو دیکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ محمد کو دعوت دے کھانے کی. سب سے ابو بکر ملے. راوی کہتا ہے کہ اس دن ابو بکر بھی بھوکے تھے, گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور سوچنے کی باتیں ہیں مسلمانوں, اللہ کی قسم یہ مضامین بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ قصے اور کہانیاں سنائی جائیں, بلکہ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ انقلاب تب پیدا ہوتا ہے جب محمد کی سنت کو اپنا لو, وگرنہ آرام و سکون نہیں. ابو بکر ملے, بھوکے تھے, چلتے ہیں دونوں دوست آگے. عمر فاروق ملے, اللہ کا کرنا وہ بھی آج بھوکے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو ابو ایوب کی طرف چلتے. ابو ایوب کے گھر پہنچے, دستک دی, ان کی بیوی نے دیکھا, چشمے میں روشن دل مشاط, اللہ کے نبی ہماری خوش بختی کے آپ تشریف لائے. ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو اپنے چمستان میں, اپنے گلستان میں گئے, اور گلستان چمنستان ساتھ ہی ہے. اللہ کے نبی کی گفتگو کی آواز سن کے ابو ایوب بھاگے ہوئے آتے, سلام کرتے ہیں, اپنی خوش نصیبی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی آپ کا آنا کیسے؟ میرے آقا آج سے پہلے آپ اس وقت پہ تو نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ ابو ایوب کے گھر جایا کرتے تھے, اور ابو ایوب نبی رحمت محمد رسول اللہ کو دودھ پلایا کرتے تھے. آج انتظار کیا, آقا نہیں آئے. سوچا کہ شاید کائنات کے آقا کہیں اور تشریف لے گئے ہو, کوئی اور غلام بلا لے گیا ہو, اللہ کے نبی کو کوئی اور کام پڑ گیا, ادھر نہیں آئے. اپنے بچوں کو پلا دیا. اب نبی رحمت محمد رسول اللہ کو دیکھا تو پریشان ہوئے. اس وقت آنے کا سبب کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ایوب
میں بھی آج بھوکا ہوں، ابو بکر بھی بھوکا ہے اور عمر بھی بھوکا ہے۔ عرض کیا اللہ کے نبی میں قربان جاؤں، آپ تشریف رکھیں۔ اللہ کے نبی تشریف رکھتے ہیں، اپنے چمنستان میں، اپنے گلستان میں جاتے ہیں، کھجور کے کچھ خوشے توڑ کے لاتے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے، اور پھر حکم دیا گھر والوں کو بکری ذبح کی، کہا کہ آدھا اس کا گوشت بنا دو اور آدھے کباب، میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کروں۔ بن گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک روٹی پہ تھوڑا سا گوشت رکھا اور ارشاد فرمایا یہ فاطمہ کو پہنچا دو، کتنے دن ہوئے ہیں فاطمہ نے کھا کے دیکھا ہی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھاتے ہیں، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار کی آنکھوں سے موتی گرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو میرا اللہ کہتا ہے نا کہ تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، وہ یہی نعمتیں ہیں جو آج ہم کھا رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں محمد رسول اللہ کے۔ آسمان سے فرشتہ آیا، سلام کہا، اللہ کے نبی کو رب کا سلام دیا اور عرض کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں اگر چاہو تو مکہ کے ان میدانوں کو تمہارے لیے سونا بنا دوں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ملا، اللہ کا پیغام ملا، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ محمد سونا دولت اور زر نہیں چاہتا، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ تیری ثنا اور تعریف کر سکوں، ایک دن میں بھوکا رہوں اللہ تاکہ تیرے دربار میں رو کے تجھ سے مانگ سکوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ ایک تصور دیا نبی رحمت محمد آقا کائنات کا ہر تصور، ان کی تعلیم کا ہر پہلو انسان کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا لیتا ہے، دنیا اس کی باندی بن جاتی ہے اور جنت اللہ اس کے لیے روا کر دیتے۔ کردار کیا ہے محمد رسول اللہ؟ میں نے اس کیا ہے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے تمہارے کلمے کا اعتبار اس وقت ہے جب تمہارے کلمہ کے نقشہ میں محمد کے صحابہ کا رنگ بنا ہوا ہو۔ کردار ایسا نہیں تو اللہ کو وہ نقشہ پسند نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہو بہو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، ہو بہو کوئی ابو بکر صدیق ہو جائے، فاروق ہو جائے، عبد الرحمن ابن عوف ہو جائے۔ اللہ نہیں یہ چاہتے، اور نہ ہم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ محمد کے صحابہ کو دیکھو، اپنے کردار کو ویسا بنانے کی کوشش کرو۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کس کردار کے حامل ہیں؟ اللہ دولت کے انبار لگانا چاہتا ہے، تیرے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، زمرد بنا دوں، یاقوت بنا دوں، چاہتے ہو؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اللہ اتنی دولت محمد نہیں چاہتا۔ سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ اتنی دولت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا اس نقشہ میں رنگ نہیں بر سکتا جو نقشہ مومن بننے کے لیے اللہ نے مسلمان کے سامنے رکھا ہے۔ اور صحابہ کے کردار نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو ہمارے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر ان کے کردار کو ہم انسان اپنا سکتے ہیں تو آنے والے مسلمانوں تم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ نہ صحیح وہ ہم وہ نہ بنے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو، اللہ کے نزدیک یہ بھی محبوب ہے۔ اگر ہم صحابہ جیسا کردار پیدا نہیں کر سکتے تو کوشش کر لینی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو رنگ ہم میں آ جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے،
یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ اور سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں. ارشاد فرمایا کہ محنت کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہے. لیکن ایک کردار بنانا ہے، ایک کردار بنانا ہے. لا تنسا نصیبک فی الدنیا، فرمایا جو دنیا میں اللہ نے تیرا حصہ رکھا ہے اس کو بھولنا. مقصد کیا ہے کہ دنیا میں روزی اکٹھا کرنے کے لیے، مال و زر کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، مزدوری کرو، دن رات محنت کرو، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اس محنت میں اس طرح نہ الجھ جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت ہی بھول جائے. بد نصیبی ہے کہ آج ہم آخرت بھولے ہوئے، ہمارے سامنے آخرت نہیں اور کوئی بھی نہیں سوچتا. سوچے کس طرح؟ کسی کے سامنے نہ قرآن کی یہ آیات ہے اور نہ محمد رسول اللہ کا کردار. یہ ایک حقیقت تامہ ہے کہ جب تک کردار مصطفیٰ کو نہ اپنایا جائے وہ انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا. اس کے لیے نبی رحمت علیہ السلام کے کردار کو دیکھنا پڑے گا اور بار بار ورگردانی کرنی پڑے گی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا کردار کیا تھا. صحابہ اکرام کا یہی لیل و نہار سوچ و وچار تھا کہ آقا کی زندگی کیسی ہے. کبھی امہات المومنین کے پاس، کبھی کسی زیادہ قریبی کے پاس، بیٹھنے اٹھنے والے کے پاس کہ آقا کی زندگی کیسی تھی. یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتا ہے، جسے اللہ کے نبی نے محبت سے کہا سلمان من اہل بیتی، سلمان محمد کے گھر والوں میں سے ہے. کردار کیا ہے؟ بیمار پڑ گئے اور بستر مرگ پہ ہیں، امکان نہیں کیا بچ سکیں. صحابہ آتے ہیں، پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، دل رکھنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے کردار کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ سلمان تیرے جیسا کردار کسی خوش نصیب کا ہی ہو سکتا ہے جس کے کردار پہ محمد کہے کہ یہ محمد کے گھر والوں میں سے ہے. تیرا کردار کیا بات. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ آئے، سعد بن وقاص کو دیکھا، نبی رحمت محمد رسول اللہ کا محبوب جس کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا سعد میرا ماموں ہے، لاؤ کوئی مقابلے میں کسی اور کا بھی ماموں ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہے. تمام صحابہ کا کردار ایسا کہاں سے لاؤ کہ تجھا کہوں کہ کوئی نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار وہ اپنا سکے کہ ہر رخ میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو اپنا کے آگے بڑھتا ہے. آئے سلمان کے پاس بیٹھ گئے. سلمان نے جب نبی کائنات محمد رسول اللہ کے اس محبوب و مقبول صحابی کو دیکھا جن سے پیار کی انتہا تھی نبی کائنات علیہ السلام، نبی کائنات کے محبوب کی نگاہ پہ سلمان کی نگاہ پڑی ان کے چہرے پہ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد نے سمجھا کہ شاید اس لیے رو رہا ہے سلمان کہ اس جہان سے جا رہا ہے. کہا سلمان کیوں روتے ہو اور تم اپنے آقا کے پاس جا رہے ہو، صدیق و فاروق کے پاس جا رہے ہو، تم تو خوش نصیب ہو، اپنے آقا کا دیدار کرو گے. اور جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس جہان سے واپس گئے تجھ پہ راضی تھے. سلمان نے آنکھیں جھکا لی، روتے ہوئے کہا سعد میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے موت آ رہی ہے. موت سے ڈرنا مومن کا شیوا نہیں. جب مومن مرتا ہے
اللہ یوں اس کو اس کا مستقبل دکھاتا ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. رونے والی بات ہے. اس لیے نہیں روتا کہ میں مر رہا ہوں، اور اس لیے نہیں روتا کہ میں دنیا سے محبت رکھتا ہوں. اس کا سبب یہ نہیں. تو پھر سبب کیا ہے سلمان؟ رونے کا سبب کہنے لگے رونے کا سبب یہ ہے کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہارے پاس دولت، مال و زر، رزق اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک سوار کے لیے زاد راہ ہوتا ہے. اونٹ کا سوار، گھوڑے کا سوار سفر کر رہا ہے مدینہ سے مکہ، مکہ سے ریاض، ریاض سے جدہ، جدھر بھی جاتا ہے وہ سوار، اس نے اپنے پاس زاد راہ رکھا ہوتا ہے کہ راستے میں پیاس سے نہ مر جائے، بھوک سے نہ مر جائے. فرمایا جتنا زاد راہ اس کے پاس ہے، تم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جس میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میں آقا کی خواہش کے نقشے میں رنگ نہیں بھر سکا. میرے گھر اتنا زیادہ راہ نہیں، میرے گھر میں درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں. مجھے ڈر اور رونا یہ ہے کہ سلمان تو اپنے آقا کی خواہش پہ عمل نہیں کر سکا، قیامت کے دن محمد رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اتنا پریشان سلمان کس لیے کہ گھر میں درہم پڑے ہوئے ہیں. اور راوی کہتا ہے جب سلمان فوت ہو گئے تو 20 سے 25 درہم ان کے گھر سے نکلے تھے اور کھانے پینے کا کچھ سامان. اتنا مال جس کے پاس تھا وہ رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا کہ میں اپنے آقا محمد کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. دولت سے نہیں منع کیا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر صدیق تھے، لاکھوں نہیں کروڑوں پتی. فاروق تھے لاکھوں پتی، عثمان تھے کروڑوں پتی، ابن عوف تھے کروڑوں پتی، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے پیار کرتے تھے. اللہ کے نبی نے دنیا اکٹھا کر سے نہیں مانا، لیکن جو دنیا انسان کی عاقبت کو تباہ کرتی ہے، میرے آقا کے چہرے پہ اس دولت کو دیکھ کے طیوریاں پڑتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار کسی ایک صحابی سے وابستہ نہیں ہے. میں نے ان بڑے بڑے صحابہ کا ذکر نہیں کیا جو صحابہ صدیق اکبر کی صورت میں، فاروق اعظم کی صورت میں، علی المرتضیٰ کی صورت میں ہیں، طلحہ کی صورت میں ہیں، زبیر کی صورت میں ہیں. یہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کے خاص ساتھی تھے جنہوں نے اپنی ساری دنیا کو محمد کے لیے قربان کر رکھا تھا. دوسرے صحابہ کی بات ہے. اللہ کے نبی کا یہ بھی ایک محبوب ہے جس نے کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے دین کے لیے اتنی مار کھائی ہے، اتنی مار کھائی ہے کہ اس کے زخم کے نشان موت کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے گئے. اللہ کے نبی کے لیے مار کھائی، اس نے اسلام کے لیے مار کھائی. خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، صحابہ تیمارداری کے لیے آتے ہیں. آ کے صحابہ نے دیکھا کہ خباب کے بچنے کا امکان نہیں. کہنے لگے خباب تجھے مبارک ہو، کچھ ہی دنوں کے بعد تو نے محمد کا دیدار کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خباب کا چہرہ کھل اٹھا. کہنے لگے کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ گے، حوض کوثر پہ ثقلین کے تاجدار تشریف فرما ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے حوض کا پیالہ لے کے پیو گے، خوش بخت ہو. آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے محل کی طرف اشارہ کرتے. یہ خباب کون تھا؟
ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد آ جاتا ہے نا کہ جب میں محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، خباب کے دامن میں 1 درہم بھی نہیں تھا، 1 درہم خباب کے پاس نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوا، مخالف اسلام کا باغی خباب کو مار مار کے ہلکان کر دیتا تھا، وہ مار کھانے والا خباب جس کے دامن میں 1 درہم بھی نہیں تھا، آج بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تم نے جا کے حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ سے پانی پینا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اشارہ کرتا ہے اپنے محل کی طرف، ایسے کہتا ہے اور دنیا میں جس نے ایسا محل بنا دیا ہے، اللہ کی رحمت ہوگی تو حوض کوثر سے پانی ملے گا، وگرنہ کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، ایمان ان لوگوں کا تھا، ہمارا ایمان کوئی نہیں۔ اپنے ایمان کو ڈھونڈو، اللہ کے حضور تمہاری عزت و وقار تب ہے جب کردار محمد کے صحابہ کا سا ہو، اگر وہ کردار نہیں تو اللہ کے نزدیک احترام اور ادب بھی تمہارا وہ نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے محل کی طرف یوں اشارہ کیا، کہا کہ حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پانی، اس محل والے کے لیے۔ کائنات کے رب کی قسم، اللہ نے جنت بنائی محمد کے صحابہ کے لیے، ہمیں تو جھونگے مونگے میں ملنی ہے، جتنا چاہے کردار بنا لیں، لیکن جو جنت کے وارث تھے، جن کو جنت کا ٹکٹ دیا محمد رسول اللہ نے، وہ اتنے خوف زدہ سے اس دنیا کو ترجیح دینے پہ چند لمحات کے لیے کہ ان کے خوف کو ماپا ہی نہیں جا سکتا۔ اشارہ کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، کہ اس محل کو بنانے والا کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پانی پیے گا۔ آنسو ٹپک رہے ہیں، صحابہ بات کر کے پریشان ہوئے۔ خباب، یہ تو اللہ کا عہد ہے صحابہ سے کہ میں نے محمد کے صحابہ کو بخش دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے پرواہ کیا ہے؟ کہنے لگا بات اللہ کی ہے، جو ایسا بادشاہ ہے جس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا بات نہیں، پتہ نہیں کس عمل پہ اللہ ناراض ہو جائے تو جنت سے محروم کر دے۔ ہمارے تو سمجھ میں نہیں کبھی آتا، ہماری سوچ میں نہیں کبھی آتا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا لال و نہار کس طرح بسر ہو رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کہنے لگے کہ آج میرے گھر میں 80,000 درہم پڑے ہوئے، 80,000 درہم۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے کبھی ان کو تھیلی میں بند کیا ہے، نہ کسی سوالی کو محروم بھیجا ہے، دیتا ہوں، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک سوار کے لیے زیادہ راہ ہوتا ہے۔ میرے گھر میں 80,000 درہم پڑا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ یہ 80,000 درہم تیرے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ قوم بھوکی مر رہی، حکمران عیش اڑا رہے۔ جاؤ دیکھو حکمران، باری لگی ہوئی اس ملک میں، پیپلز پارٹی آ گئی، نواز شریف لیگ آ گئی، کبھی وہ آ گیا کبھی وہ آ گیا، یہ آ گیا تب بھی پیپلز پارٹی کا راج ہے، وہ آگے تب بھی مسلم کی کا راج ہے۔ اس لیے کسی کا بھائی ادھر ہے، کسی کا ماموں ادھر ہے، کسی کا خالو ادھر ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، لوٹ کے کھا رہے ہیں ملک کو، کوئی کہنے والا نہیں، خوف ہی نہیں۔ ککھ پتھی لکھ پتی، اور دن میں رات میں دن بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو خوف ہے کہ 80,000 درہم میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے حالانکہ دن رات تقسیم کرتے ہیں۔ ہاتھ نے روکا، فرمایا
نہ تو ان کو باندھ کے رکھا ہے، نہ سوالی کو محروم لوٹایا ہے، دے کے ہی بھیجا ہے۔ پھر دل میں خوف ہے کہ اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ 80,000 درہم تیرے گھر میں کیا کر رہے تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہے کسی مسلمان کی سوچ، کسی مسلمان کی فکر؟ آج کوئی اس کے متعلق ایک لمحہ نکال کے سوچے کہ یہ کروڑوں میں اپنے پاس جمع کر کے رکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ یہ دولت کیسے اکٹھی کی اور کہاں خرچ کی۔ سوال ہوگا قیامت کے دن، اس کا جواب دینا ہے، اور نبی کائنات نے ارشاد فرمایا اس کا جواب تیار کر چھوڑو۔ اللہ کی قسم صحابہ کے پاس تو جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی، کائنات کا خالق و مالک دیکھتا تھا کہ محمد کے صحابہ کا کردار کیا ہے، سب کچھ لٹا دیا۔ بیٹھا ہوئے محمد رسول اللہ کا غلام، دولت پاس پڑی ہوئی، ام المومنین کے پاس پہنچا۔ ام المومنین، میرے پاس بڑی دولت ہے، اور سوچو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ داستان ہوگی۔ تم نے محمد کریم سے ناطہ توڑ لیا ہوا ہے، تمہارا کردار باغی ہے اس کردار کا جس کردار کا حامل ہونا اللہ نے مطالبہ کیا تھا کہ تمہیں اس کردار کو اپنانا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کسی کو تان دینا مقصود نہیں، کسی کو سمجھانا مقصود نہیں، کس کو کیا پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت ناسے جو آئے دیدہ و دل فرش راہ، پر کوئی مجھ کو یہ سمجھا دے کہ سمجھائیں گے کیا سمجھاؤں، کس کو علم نہیں، کون جانتا نہیں، نہ سنانے کے لیے کہ اللہ اور محمد رسول اللہ کا پیغام سن لو۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹھا ہوا اللہ کے نبی کا صحابی محبوب ام المومنین کے پاس جاتا ہے کہ اماں جی میرے پاس بڑی دولت ہے۔ اماں نے کہا بیٹا اس دولت کو تقسیم کر دو۔ کیوں اماں ساری دولت تقسیم کر دوں؟ کہا ہاں، اس لیے کہ میں نے ان کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سنے ہیں کہ کچھ میرے صحابہ ایسے ہیں جو آج کے بعد محمد کو نہیں دیکھیں گے، یعنی فوت ہو رہے اللہ کے نبی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد کچھ لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ تو کہا عبد الرحمن سب کچھ دے دو۔ بڑے پریشان ہوئے، آئے عمر فاروق مل گئے، عرض کی میں نے اماں سے یہ کہا تھا، اماں نے یہ کہا ہے۔ فاروق اعظم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے ام سلمہ کے پاس آتے اپنی اماں کے پاس، اماں جی آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ کیا ہم آقا کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے؟ ارشاد فرمایا عمر تیری بات نہیں دوسرے لوگوں کی بات ہے، تجھے تو محمد نے اپنے سینے سے لگانا ہے، اور تو کردار ہے محمد کا، تو عدل ہے محمد کا، تو انصاف ہے محمد کا، تو دعا ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے محروم نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن جس نے محروم نہیں ہونا تھا، جس کو نبی کائنات محمد رسول نے کہا کہ جس راستے سے آ رہا ہو شیطان دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے، اس کو یہ خوف ہوا کہیں میں بھی ان بد نصیبوں میں نہ بن جاؤں جو محمد کو قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ عبد الرحمن ابن عوف روتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، گھر سے ایک پیالہ آتا ہے گوشت کا اور اس میں روٹی ڈبوئی ہوئی، سرید۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو یہ بڑا پسند تھا، صحابہ اس لیے سرید کھاتے تھے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے کہ گوشت اور شوربے میں روٹی ملائی ہوئی ہوتی تھی اور اس کو ملیدہ بنا دیا ہوتا، گوشت کو اور روٹی کو۔
عبدالرحمن ابن عوف کے پاس صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے، نگاہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹپ ٹپ آنسو موتیوں کی طرح گرتے ہیں محمد کریم کے صحابی کی داڑھی پہ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، جناب یہ کیا؟ ارشاد فرمایا آج میں سرید کا اتنا پیالہ کھا رہا ہوں، کل کی بات ہے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھا، جب شہید ہوا تو اس کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ میرے آقا کملی والے نے ارشاد فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، تو مجھ سے افضل تھا۔ میں آقا کا غلام سرید کا پیالہ کھا رہا ہوں، اور میرے آقا کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کبھی جوں کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے پریشانی ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا اجر، اعمال کی جزا اللہ دنیا کی دولت کی صورت میں نہ ہمیں دے دے، کل قیامت کو اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو اللہ ارشاد فرمایا دنیا میں ہی میں نے تجھے سب کچھ دے دیا تھا۔ یہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا سبب کیا تھا؟ کائنات کی انسانیت کو یہ بتانا کہ رب نے جو تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے نہیں، تمہاری معرفت اللہ اپنے دوسرے مومن بندوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہے۔ آنسو نہیں رکتے، صحابہ پریشان ہے، کون رو رہا ہے؟ جو ایک ایک مجلس میں لاکھوں ریال لٹا دیا کرتا تھا غریب اور مسکینوں میں، لاکھوں، ایک ایک مجلس میں لاکھوں ریال اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں تقسیم کرتا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ رو رہا ہے۔ لاکھوں تقسیم کرنے والا ایک مجلس میں لاکھوں تقسیم کر کے اٹھنے والا صحابی رو رہا ہے کہ کہیں قیامت کو اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ آنسو تھمتے ہیں، صحابہ بات کرتے ہیں، پیالہ اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا، کہا یہ میں کھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مانگتے پھرو، نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور صحابہ کی یہ سوچ، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ صحابہ جوڑ کے رکھتے تھے، اللہ کی قسم صحابہ جو آتا سب کچھ دے دیتے اور کہتے اللہ اور دے گا، اور کسی صحابی کو اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، دامن بھر کے دیا ہے، دامن بھر کے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کہتے ہیں تم میرے لیے دو، میں تمہیں دوں گا، اور قیامت تک جو اللہ کے لیے دیتا ہے بھوکا نہیں مرتا، نہ دینے والوں سے اچھا کھاتا ہے وہ آدمی۔ عبدالرحمن ابن عوف کے آنسو خشک اگر ہوتے ہیں تو پیالہ اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا کہ میں یہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی تربیت ہے، اور یہ تربیت ہے کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت کے نقشہ میں رنگ بھرنا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ہے اور بڑا محبوب ہے۔ اللہ کی توحید کے لیے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو جہاد کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یہ کون ہے جس نے روما کی سلطنت کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا اور ساری طاقت کو اپنے پاؤں کے نیچے رونت کے محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل صحابی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے ابو عبیدہ؟ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی نگاہ پڑی، صحابہ تشریف فرما ہے، عمر فاروق تشریف فرما ہے، صدیق تشریف فرما ہے،
عثمان تشریف فرمائے. میں نے عرض کیا ہے نا اپنا اپنا کردار ہے اور ہر ایک کے سر پہ محمد کریم نے تاج رکھا ہوا ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا. صحابہ کا کردار نہیں مل سکتا لیکن نقل تو کی جا سکتی ہے. میں نے ابتدا میں حدیث عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو تب بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. کردار وہ نہ ہو کچھ نہ کچھ تو اپنائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس محبوب صحابی کو صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ امین و ہذہ الامہ، محمد کی امت میں امین ہے یہ، اور یہ امین نبی کائنات محمد رسول اللہ ابو عبیدہ کو کہتے ہیں. اور اگر ان کے علاوہ اس سطح عرض پہ کسی کو امین کہا گیا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. حاضل امینو مرحبا. حجر اسود کا فیصلہ کرنا تھا نبی کائنات کے باغی کافر جب محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، فیصلہ کرنے کے لیے محمد جیسا امین آ گیا ہے. کافر نے جس میرے قائد اور آقا کو امین قرار دیا اس آقا کی زبان سے نکلا امین و ہذہ الامہ، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے. اور اس کا کردار ایسا ہے کہ صحابہ میں اس کا کردار بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. جب فاروق اعظم کو خنجر لگا تو کہا کہ جناب کوئی خلیفہ بنا دیں. ارشاد فرمایا اگر ابو عبیدہ بن الجراح ہوتا تو میں اس کو خلیفہ بنا دیتا، اب وہ نہیں ہے تو یہ 6 آدمی میں سے کوئی منتخب کر لینا. ایسا جرنیل محمد رسول اللہ کا جس پہ کائنات کے آقا محمد رسول کچھ نہیں. بیٹھا ہوا ہے ایک صحابی آتے، ابو عبیدہ نیچے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھ کے دیکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رو رہے. وہ جرنیل جس نے زمین کافر کے لیے تنگ کر دی اپنی تلوار سے، اپنی عقل اور شعور سے، رو رہا ہے. آگے بڑھا وہ آدمی، حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بیمار بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں. رونے کا سبب؟ آنکھیں اٹھائیں اور کہا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کا ذکر کیا تھا کہ ابو عبیدہ میں جا رہا ہوں، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے محمد کے غلاموں کے قدموں میں روندے جائیں گے، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب ہوں جس نے شام کی سرزمین کو پاؤں کے نیچے روندا اور اس کو محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا. تو رونے کا سبب کیا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ ایک مجاہد جس کے جہاد کا ذکر کونین کے آقا کرتے ہیں، ایک مجاہد جس نے اپنے جہاد کی طاقت سے کافر کو مغلوب کیا اور محمد کی توحید اور رسالت کا پرچم بلند کیا. رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ جب یہ حالات بن جائیں تو تیرے لیے 3 غلام اور 3 گھوڑے ہی کافی. کسریٰ کا تاج جنہوں نے روند کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، کیسر کا تاج جنہوں نے روند دیا، ساری دولت بطور غنیمت ان کے قدموں میں، دولت کے انبار لگے ہوئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو زندہ رہا تو تیرے لیے 3 غلام اور 3 گھوڑے کافی ہیں. ایک غلام
حضر میں خدمت کرنے والا، ایک سفر میں خدمت کرنے والا، ایک تیرے گھر والوں کی خدمت کرنے والا، 3 غلام، ایک حضر میں تیری خدمت کرے، ایک سفر میں تیری خدمت کرے، ایک تیرے گھر والوں کی خدمت کرے، اور 3 گھوڑے کافی ہیں، 3 گھوڑے کافی ہیں، ایک تیرے کوچ کے لیے یعنی جہاد کے لیے جانا ہے، اور ایک تیرے مال اسباب کو لے جانے والا، اور ایک تیرے غلام کا گھوڑا۔ تیرے لیے 3 گھوڑے کافی ہیں۔ کہتے ہیں اب میں آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میرا گھر غلاموں سے بھرا ہوا ہے، استبل کو دیکھتا ہوں تو گھوڑوں اور اونٹوں سے میرے استبل بھرے ہوئے ہیں۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا نے مجھے یہ کہا تھا، اب قیامت کو محمد رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں۔ غنیمت تو محمد رسول اللہ تقسیم کی ہے، دولت تو دی ہے، مقصد کیا تھا؟ آقا کا مقصد تھا کہ اگر لوگ مسلمان ہاتھ پھیلا رہے ہو اور تیرے پاس کروڑوں کی صورت میں دولت ہو، تیری دولت تیرے لیے قیامت کے دن عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اور کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بیٹا، قیامت کے دن میرا محبوب وہ ہوگا اور میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ کو اس طرح ملے گا جس طرح میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے زہد کی تبلیغ کی تھی، مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا نہ اکٹھی کرو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کروڑوں کا مالک صدیق، لاکھوں کا مالک فاروق، کروڑوں کا مالک عبد الرحمن ابن عوف، کروڑوں کا مالک عثمان ذو النورین، لاکھوں کا مالک طلحہ، لاکھوں کا مالک زبیر، محمد رسول اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ راضی تھے۔ تو اس کا سبب کیا تھا؟ ہمیں بتانا کہ یہ دولت جو تمہارے پاس ہے تمہارے لیے جنت کی نوید تب بن سکتی ہے جب اس میں کردار مصطفیٰ اور کردار صحابہ ہو۔ اگر وہ کردار نہیں تو سن لو، ایک وقت اپنے اللہ کے حضور جا کے کھڑا ہو کے اپنی دولت کے ذرائع بتانے پڑیں گے، اور اپنی دولت جہاں تقسیم کی ہے وہ بتانا پڑے گا۔ اس کا جواب قیامت کے دن دینا ہے۔ ہم کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ تیاری کر لیں؟ اللہ کہتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر لو، باقی میری رحمت پہ چھوڑ دو۔ ان رحمتی وسعت غضبی، اور میری رحمت میرے غضب پہ وسیع ہے، تھوڑی سی میری مان لو، خطائیں تمہاری میں معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں۔ آئیے اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہیں، وقت تھوڑا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، کام بہت برے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کب پیغام آ جائے۔ اس پیغام کے آنے سے پہلے ایسے عمل کر لیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر۔ اللہ مسلمان کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔